محترم، مدرسہ ریاض الصالحین محض ایک مدرسہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مستقل تحریک ہے، ایک مستقل مشن ہے، ایک مستقل مبارک پاکیزہ اور خوبصورت نظریہ۔ مدرسہ ریاض الصالحین بوٹنگو دراصل ایک عظیم تحریک جسے زمانہ تحریک ندوۃ العلماء کے مبارک عنوان سے یاد کرتی ہے، جانتی ہے، یہ اسی مبارک تحریک کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے سامعین اور ہمارا پڑھا لکھا طبقہ تحریک ندوۃ العلماء کی وسعت سے اور اس فکر کے معتدلانہ مزاج سے بخوبی واقف ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ برصغیر میں انگریزوں کے جانے کے بعد، انگریزوں کے انخلاء کے بعد کچھ مسلم سربراہان یا مفکرین یا دانشور حضرات جو صرف اپنے لیے جینے کا عیب نہیں رکھتے تھے، جو زمانے کے لیے اور زمانے میں رہنے والی انسانیت کے لیے اور اپنی مسلم امہ کے لیے جینے کا ہنر رکھتے تھے اور دل میں اس امت کے لیے درد، فکر مندی اور کڑن کے جذبات کو آباد رکھتے تھے، ان امت کے درد مندوں نے یہاں پر مختلف دینی تحریکات، علمی تحریکات اپنے زمانے کے حساب سے، جس کے ذریعے سے مسلمانوں کی فکر کی، ان کے عقیدے کی، ان کی حفاظت کی، ان کے اسلامی شناخت اور تہذیب کی بھی حفاظت ہو، اور ساتھ ساتھ میں یہ زمانے کے قدم سے قدم ملا کر چلنے کی ادا اور ہنر بھی اپنے میں پیدا کر سکیں۔ زمانے کا جو عروج ہے، زمانے کا جو جائز، جو اس کی بلندیاں ہیں، زمانے کے جو جائز تقاضے ہیں، ان تقاضوں سے بھی اپنے آپ کو ہم آہنگ کرا سکیں۔ لہذا ملک میں، جس ملک کے ہم باشندے ہیں، دو علمی تحریکات قائم ہوئی۔ ایک تحریک کے بانی اور امام محسن ملت مولانا قاسم نانواتوی علیہ رحمہ ٹھہرے، جنہوں نے دیوبند قصبے میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور ایک طالب علم اور ایک استاد کے ذریعے سے اس عظیم کارواں کا سلسلہ شروع ہوا، اور آج پورے عالم میں یہ نانواتوی فکر پوری طاقت کے ساتھ اور پوری دینی اور انسانی تقاضوں کے ساتھ عالمی انسانیت پر چھائی ہوئی ہے۔ میں اس فکر کی وسعت کو اور اس فکر نے زمانے میں کس طاقت کے ساتھ رفتار اختیار کی ہے، میں اس طاقت کو بیان کرنے کی حاجت قطعی طور نہیں سمجھتا، کیونکہ زمانہ خود اس طاقت کو اور اس ترقی کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے پیچھے ہمارے اسلاف کی بے لوث محنتیں بھی تھی، اور ان کی فکریں تھی، اور ان کی للہیت تھی، اور ان کا اخلاص۔ اس تحریک کے ساتھ ساتھ برصغیر کی ایک بڑی علمی تحریک، ایک تعلیمی تحریک علی گڑھ میں قوم کے دوسرے محسن سر سید احمد خان نے قائم کی۔ ادھر سے خیال یہ تھا کہ انگریز جو مسلمانوں کی فکر کو اور ان کے عقیدے کو اور ان کی دینی شناخت اور تہذیب کو ان کے دلوں میں، ان کے ذہن میں اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے کی جو سازشیں کر رہا ہے، ضرورت یہ ہے کہ ایسا نصابی تعلیم تیار کیا جائے جس سے قوم کے نونہالوں کے عقیدے کی حفاظت ہو، ان کی دینی شناخت اور دینی فکر کی حفاظت ہو، ان کے عقیدے کی حفاظت ہو، اور دوسری طرف یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ دین کی بھی حفاظت ہونی چاہیے، عقیدے کی بھی حفاظت ہونی چاہیے، لیکن زمانے کی جو رفتار ہے، زمانہ جس رفتار کے ساتھ آگے کو بڑھ رہا ہے، ضرورت یہ محسوس کی گئی
کہ مسلمانوں کے قدم اس رفتار سے پیچھے نہ رہنے پائے، لہذا ایک ایسا نظام تعلیم بھی تیار کیا جائے، ایک ایسا نصاب تعلیم بھی تیار کیا جائے جو مسلمانوں کو زمانے کی جائز ترقی کے ساتھ، زمانے کے قدم سے کے ساتھ قدم ملانے کے لائق بنا سکے۔ لہذا اس مبارک فکر کے نتیجے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا۔ ایک طرف دیوبند کی مقدس تحریک تھی، دوسری طرف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی مبارک تحریک تھی، لیکن چونکہ زمانے کی فضائی بد کا اثر یہ ہوا کہ ان دو طبقوں میں دوری اور بعد کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ ایک طرف سے یہ تھا کہ یہ انگریز زدہ لوگ اور مغربی تہذیب کے متاثرین، دین سے بالکل نابلد لوگ، یہ دین بیزار لوگ ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا ایسے لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملانا، ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا مسلمانوں کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ دوسری طرف سے یہ تھا کہ یہ مولوی مدرسے میں پڑھنے والے یہ ملا حضرات، یہ آدیواسی اور ایک مخصوص فکر کا طبقہ ہے جو زمانے کے تقاضوں کو نہیں سمجھتا ہے اور جو مسلمانوں کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ تو یہ دونوں طبقے اپنے اپنے خیال کے مالک تھے اور دونوں طبقے آپس میں بٹے ہوئے تھے، اور ان دونوں طبقوں میں بعد اور دوری کا سلسلہ بڑھتا جا رہا تھا، دراز ہوتا جا رہا تھا۔ ایسے میں قوم کے کچھ درد مند لوگ، قوم کے کچھ فکر مند افراد، مولانا علی مغیری علیہ رحمہ، اللہ ان کی تربت کو ٹھنڈا رکھے، ان کی قبر پر انوارات کی برسات ہو، ان کی سربراہی میں، ان کی سیادت و قیادت میں مخلصانہ سوچ اور فکر لے کر کے یہ قیادت کھڑی ہوئی، اور قوم کے درد مندوں کی ایک یہ مقدس جماعت کھڑی ہوئی جنہوں نے ان دو فکروں کے درمیان دوری کو ختم کرنے کا، اس بعد کو پاٹنے کا کام کیا، اور دونوں فکروں کو اپنی اپنی حدوں میں رہتے ہوئے، اپنی اپنی حدوں کو بیلنس کرتے ہوئے دونوں فکروں کی پذیرائی کی، اور ایک معتدل نصابی تعلیم اور ایک معتدل فکر کا برصغیر میں تعارف کرایا۔ وہی فکر تحریک ندوۃ العلماء کے نام سے آج پورے برصغیر میں جانی جاتی ہے۔ اس فکر کا یہ خیال تھا کہ مسلمان کے لیے اس کے علوم کا، اس کے فکر کا اصل سرچشمہ علوم قرآن ہے، علوم نبوت ہے، علوم شریعہ ہے، لہذا مسلمان ان علوم کو فرض جان کر کے حاصل کرے۔ ہر مسلمان کو پتا ہو کہ قرآن اس سے کیا تقاضا کرتا ہے، ہر مسلمان کو پتا ہو کہ قرآن کس چیز کو حلال ٹھہراتا ہے، ہر مسلمان کو پتا ہو کہ قرآن کس چیز کو حرام ٹھہراتا ہے، ہر مسلمان کو پتا ہو کہ حق کی پہچان کیا ہے، ہر مسلمان کو پتا ہو کہ باطل کو کس طریقے سے پہچانا جا سکتا ہے، کفر کا طبوع بھی اس کو پتا ہو اور اسلام کا حسن بھی اس کو پتا ہو۔ ان علوم کو فرض کی حد تک ہر مسلمان کو حاصل کرنا چاہیے، اور فرض کی حد تک ان علوم کو ہر مسلم ادارے میں شامل نصاب کیا جانا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف علی گڑھ میں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں، علی گڑھ میں جو ماڈرن علوم رائج ہیں، یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ وقت کے تقاضے ہیں۔ سائنسی علوم کا حصول، انگریزی زبان و ادب کو سیکھنا، ریاضیات کے علوم کا حصول، عمرانیات کے علوم کا حصول، یہ جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے یا یہ جو ماڈرن علوم ہے، ان علوم کو اگر مغربی نہ کہا جائے تو میرے خیال سے ہم انصاف کریں گے۔ ہم نے خامخواہ ان علوم کو غیر قوم کے ساتھ وابستہ کر کے خود اپنے سرمایے کو تقسیم کیا ہے، خود اپنے سرمایے کو دوسروں کے سر پلے باندھا ہے۔ یہ ان کا سرمایہ نہیں ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ علم کی بات ہم نے کی ہے، اقرا کی صدا اس قوم نے چلائی ہے۔ علم کے ساتھ انسانیت کا رشتہ اور انسانیت کا تعلق اس مسلم امہ، اس قوم نے جوڑا ہے، لہذا علوم کو مغرب کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا ہے۔ علم ایک اکائی ہے، اس کو جدید اور قدیم میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے۔
لہذا ان قوم کے فکر مندوں کا یہ تھا کہ علی گڑھ میں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں ان کو بھی نصاب میں ضرورت کی حد تک شامل کیا جانا چاہیے، دیوبند کے علوم کو فرض کی حد تک شامل کیا جانا چاہیے، علی گڑھ کے علوم کو ضرورت کی حد تک شامل کیا جانا چاہیے۔ نہ فرض سے آنکھیں موندی جا سکتی ہیں، نہ ہی ضروریات سے آنکھیں موندی جا سکتی ہے۔ ہر وہ جائز چیز، ہر وہ نفع بخش چیز جو انسانیت کے لیے راحت کا، خیر کا، نفع کا باعث ہو سکتی ہے، اسے مسلمان پوری فراد دلی کے ساتھ اختیار کرے اور اس کا خوب اپنے ذریعے سے اس کی ترویج کرے، اس کی اشاعت کرے۔ اس فکر نے مسلم قوم کو یہ ذہن دیا اور یہ فکر دی، اس فکر کا نام ہے تحریک ندوۃ العلماء۔ ہمارا یہ ادارہ اسی فکر کا ایک مظہر ہے، اسی فکر کا ایک حصہ ہے، اسی فکر کی ایک سنہری کڑی ہے۔ ہماری یہ فکر مسلمانوں کے باہم منافرت اور مناظرہ بازی میں یقین نہیں رکھتی ہے۔ ہم مسلکی انتشار میں، مسلکی افتراق بازی میں اور باہم نفاق کی بری خصلتوں میں یقین نہیں رکھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مناظرہ بازی نے اور مسلکی فروعی مسائل کے اختلاف نے مسلمانوں کے سینے کو کئی داغ دیے ہیں، کئی سنگین چوٹیں پہنچائی ہے۔ ملت کو مزید زخمی نہیں کیا جانا چاہیے۔ جو متفق علیہ مسائل ہیں، امت کو ان مسائل پر جمع کیا جانا چاہیے، اتحاد کی فضا کو عام کیا جانا چاہیے، افتراق کی شکلوں کو دفن کیا جانا چاہیے۔ ہمارا یہ مدرسہ یہی نہج رکھتا ہے، یہی مسلک رکھتا ہے، یہی ہمارا مشرب ہے، یہی ہمارا طریقہ کام ہے، یہی اس ادارے کی